اللہ 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 مالی رب اللہ 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 مالی رب اللہ۔ رضا جامع مسجد کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ امت پہ جالسار ہو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر کے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں درود پاک کا مل کر لیں اور بڑے بواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جہاں ہم ایک مہمان کو رخصت کر رہے ہیں، یعنی شعبان المعظم ہم سے رخصت ہو رہا ہے، وہیں پر ایک دوسرا مہمان رمضان کی صورت میں ہمارے سامنے میں آ رہا ہے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شام کو ہم چاند دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد میں کل کا روزہ رکھیں گے، یعنی جمعہ کو ایک روزہ ہم اور آپ مکمل کریں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ پتہ ہے کیوں خوشی کی بات؟ اس لیے ہے کہ ایک مہمان جا رہا ہے تو دوسرا مہمان آ رہا ہے، اور یہ آنے والا مہمان زید کے یہاں سے نہیں، خالد کے یہاں سے نہیں، بکر کے یہاں سے نہیں آ رہا ہے، کسی بادشاہ کے یہاں سے، کسی یتیم کے یہاں سے، کسی غریب کے یہاں سے نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے پھر وہ مہمان کہاں سے آ رہا ہے؟ تو مچل جائیں، خوشی منائیں، اس لیے کہ آنے والا مہمان ہندوستان سے نہیں، جاپان سے نہیں، پاکستان سے نہیں، دنیا کے کسی خطے سے نہیں، اور کسی شخص کے بھیجنے سے نہیں، بلکہ یہ مہمان رحمان کی جانب سے یعنی رب کی جانب سے آ رہا ہے، جس کا استقبال ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کا معمول ہے، ہمارے گھروں میں، آپ سب کے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اس کا حکم بھی دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا مہمان ویسا دسترخوان، یعنی مہمان جس شان کا ہوتا ہے، جس مرتبے اور رتبے کا ہوتا ہے، جس درجے کا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ شعبان المعظم کا ہم نے مکمل طور سے استقبال کیا، لیکن اب رمضان کا جو مقدس مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے گلیوں میں، محلوں میں، راستے میں چہل و پہل کا ماحول بنا ہوا ہے، بچے الگ خوشی منا رہے ہیں۔ دیکھیں گے آپ گلی میں، کوچوں میں، بازاروں میں چہل و پہل کا ماحول ہے، ہر ایک رمضان کا استقبال کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں یا کسی کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو ان کے آمد سے قبل ہم اور آپ اس مہمان کا استقبال مختلف انداز اور مختلف طریقے میں کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی صاحب علم آ رہا ہو تو اس کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گھروں کی صاف صفائی ہم کر دیتے ہیں، دروازوں کی صفائی کر دیتے ہیں، بستر جو ہم لگاتے ہیں اس پر بہترین بیڈ شیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، وہ ایک صاحب علم ہے اور وہ کسی شخص کے پاس سے آ رہا ہے، اور ابھی جو رمضان مہمان کی صورت میں رحمان کی جانب سے آ رہا ہے، یہ تمام مہمانوں سے بڑھ کر یعنی تمام مہمانوں سے افضل مہمان ہے۔ اس کا استقبال بھی جب ہم کریں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کریں، اور اس انداز میں کریں کہ دروازے کی صفائی کر لیں،
گھر کی صفائی کر لیں، لائٹ لگا دیں گھروں پر، پھر اس کے بعد میں شام کے وقت چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند دیکھتے وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے محلے کے بچے بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، ایک طرف نوجوانوں کی ٹولی ہے، ایک طرف مردوں کی ٹولی ہے، ایک طرف بچوں کی ٹولی ہے، سب کے سب جو ہیں للچائی ہوئی نظروں سے رمضان مقدس کے چاند کو دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، بیتاب ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی کسی کی نظر پہلی نظر چاند پہ پڑتی ہے، چھوٹے کہتے ہیں ابا جان میں نے چاند کو دیکھ لیا، باپ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آج میرا بیٹا اس محلے میں سب سے پہلے چاند دیکھا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، یعنی اس باپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آنے والا مہمان جو رحمان کی جانب سے آ رہا ہے، جس کی علامت، جس کی آثار، جس کی نشانی چاند کی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اب وہ میرا مہمان قریب سے قریب تر ہے، اب تمہارے منزل کو پہنچنے والا ہے، لہذا چاند کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم سب کی نظر چاند پر پڑتی ہے ہم مچل جاتے ہیں۔ کوئی بازار پہلے جا چکا ہوتا ہے، کوئی اسی وقت اپنی بائک کو لے کر کے، 4 ویلر کو لے کر کے بازار کی جانب بھاگتا ہے، چلو سحری کے لیے دودھ لاتے ہیں۔ کوئی کچھ خریدتا ہے تو کوئی کچھ خریدتا ہے۔ اب پوری رات انسان کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس طریقے سے رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بعد نماز مغرب ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ آج تراویح کی نماز ہے، چلو کون سا کپڑا پہنے، کتنا اچھا کپڑا پہنے۔ انسان بہتر سے بہتر کپڑے کو پہنتا ہے، خوشبو کو لگاتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی نماز مکمل کر کے جب انسان کی گھر واپسی ہوتی ہے، آنے کے بعد میں کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد اب وہ انسان پوری رات سوتا نہیں ہے، کیا پتا آج پہلی مرتبہ، پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، آج اگر سو گیا تو ممکن ہے کہ سحری میں جگوں نہ جگ پاؤں، یعنی اس مہمان کا ڈھنگ سے، طریقے سے احترام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ پوری رات لوگ جگتے ہیں، جگیں خوشی کی بات ہے، لیکن جب ہم جگیں تو آپ جانتے ہیں کہ سامنے مہمان ہو تو اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ رمضان المقدس ہے، اس کا بھی احترام ہم اس انداز میں کریں کہ جب رات میں جگیں تو قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل بیان کریں، پھر اس کے بعد میں رب کی کبریائی کو، رب کی بڑائی بیان کریں، اس کی پاکیزگی کو بیان کریں۔ پھر اس کے بعد اگر ممکن ہو اور وقت میں گنجائش ہو تو آپ نماز نفل بھی پڑھیں، اس لیے کہ نفل کا ثواب بھی اس مہمان کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے مد مقابل کر دیتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو دل کی آدھار گہرائیوں سے اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس کا سواگت کرنا چاہیے، اور سواگت میں، ویلکم میں، احترام میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہ رہے۔ بعض لوگ کمی کر دیتے ہیں، وہ کمیاں کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے ہم سحری کھاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ سو گئے تو اس مہمان کا جو ادب ہے اس ادب میں آپ نے کمی کر دیا، اور یہ مہمان کسی اور کی جانب سے نہیں، رحمان کی جانب سے آیا ہے، اور یہ آنے والا مہمان ایسا مہمان ہے کہ جس کی تعظیم و تکریم آپ نے کر لیا، جس کا ادب و احترام آپ نے کر لیا، اور اپنے سے بڑھ چڑھ کر کے آپ نے اس کا احترام کر لیا، تو یہ ایسا مہمان ہے جس کے ذریعے سے رب تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی بشارت دے دیتا ہے، جنت کی ٹکٹ کو دے دیتا ہے۔ لہذا تھوڑی سی تباہلی، مماطلت اور سستی سے ہمیں اس مقدس مہینے میں کام نہیں لینا ہے، بلکہ رمضان کا استقبال تسبیح و تحلیل سے کرنا ہے، رمضان کا استقبال تلاوت کلام مجید سے کرنا ہے،
رمضان کا استقبال روزے سے کرنا ہے، رمضان کا استقبال تراویح سے کرنا ہے، رمضان کا استقبال صدقہ اور خیرات سے کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑا عظیم مہمان ہے اور ایسی ذات کی جانب سے آ رہا ہے جس کی نہ تو کوئی نظیر ہے، جس کی نہ تو کوئی ثانی ہے، جس کی نہ تو کوئی مثل ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اس رب کی طرح کوئی ذات ہی نہیں ہے، اس رب کی طرح کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اس رب نے اس مہمان کو بھیجا ہے اور اس مہمان کا ہمارے اوپر اور اس رب کا ہمارے اوپر بڑی عظیم احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو ہمیں نصیب کیا۔ اس لیے کہ نصیب والے ہی اس مقدس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اس مقدس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور اس مقدس مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں۔ اور شراب نوش اگر ہوتا ہے تو وہ شراب کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ چوری کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ اپنی چوری کو چھوڑ دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان ہوتا ہے، جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے۔ زنا کرنے والا انسان ہوتا ہے، زنا سے صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایسا توبہ کریں، ایسا توبہ کریں کہ پتہ چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، التوبۃ لا اوبۃ مرۃ ثانیہ الیہ، یعنی توبہ اس طریقے سے اپنے گناہوں سے اس مقدس مہینے میں کرے کہ پوری زندگی پھر دوبارہ اس کا خیال تک کہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آئے، تو رب تبارک و تعالی ہم سے بڑا خوش ہوگا۔ آنے والا مہمان ہم سے بڑا خوش ہوگا، اور جس کا جزا خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس نے رمضان مہینے کا احترام کیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، تو الصوم لی انا اجزی بہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو اپنی طرف سے بدلہ دے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رزاق ہے۔ کتنی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کرے گا وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صبح بس یوں کرنا ہے کہ اس رمضان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرنا ہے، سواگت کرنا ہے، اور طریقے جو بار بار میں درمیان میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا ویلکم ہم کیسے کریں گے؟ قرآن سے، ذکر سے، تسبیح و تحلیل سے، تراویح سے، پاکیزگی سے، اچھے اخلاق و کردار سے۔ یہ رمضان کا احترام ہے۔ اب کوئی مہمان آتا ہے تو بہترین کھانے بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس مہمان کو ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مہمان آتا ہے ہمارے گھروں میں تو اس مہمان کا کرم دیکھیں، ہمیں بہتر سے بہتر کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے صدقے میں امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، مفلس ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی، سب کے دسترخوان اچھے اچھے کھانوں سے سجے ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً افطار کے وقت میں آپ دیکھیں گے بازاروں میں لوگ بالکل جہاں ہوتے ہیں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے ایک سے ایک پھل، ایک سے ایک فروٹس آپ کو ملیں گے۔ لوگ اپنے اپنے دکانوں پر تمام چیزیں لے کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی تو آ جائے جو میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس رب کا کرم ہے، یہ آنے والے مہمان کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو بندے ہیں، سچے بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ رمضان کا احترام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جب افطار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو اس انتظار میں ان کی نظریں لگی ہوتی ہے راستوں کی طرف، کوئی تو صائم آ جائے، کوئی تو روزے دار آ جائے جو میرے کھجور سے، ایک گلاس پانی سے، ایک گلاس شربت سے جو ہے میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کے روزہ کو توڑ سکے، افطار کر سکے میرے یہاں۔ اس لیے کہ اس کا بدلہ اسے بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔
روزہ رکھنے کا بدلہ بھی رب دے گا، اور اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر کے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو افطار کرا رہا ہے، اس کا بھی بدلہ رب تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں انسان سوتا ہے تو عبادت، جگتا ہے تو عبادت، چلتا ہے تو عبادت، سانس لیتا ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم روزہ سے ہوتے ہیں تو جو سانس چھوڑتے ہیں، منہ کی بو جو ہے، اسے رب تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو سوچیں، بڑی عظمت والی یہ رات ہے اور یہ مقدس مہینہ ہے۔ حرمہ نصیبی ان کے لیے ہے جو اس مقدس مہینے کا احترام نہ کرے اور اس باعظمت مہمان کا جو ہے احترام نہ کرے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا۔ وفي مكان آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بين الشعبان ورمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حریص، جو شعبان کے پورے مہینے روزہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے، اور اب شعبان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی روزہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں شعبان کا نصف حصہ گزر جائے، یعنی آدھا، 15 دن گزر جائے، اس کے بعد میں تم روزہ مت رکھو۔ اب دیکھیے میرے سرکار نے ایسا کیوں فرمایا؟ میرے سرکار نے اس لیے فرمایا کہ یہ شعبان بھی مہمان ہے، اس کا احترام تو نے تو کر لیا، لیکن آنے والا جو مہمان ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کسی عام انسان کے پاس سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے آ رہا ہے۔ اگر تم شعبان کے مکمل مہینے روزہ سے رہے اور تمہارے اندر کمی آ گئی، کمزوری محسوس ہونے لگی تمہیں، اور رمضان کا ہر اعتبار سے تم نے اگر احترام نہ کر پایا، یعنی پہلا روزہ رمضان کا تم نے رکھ لیا اور اپنے اندر کمزوری محسوس کی، اور دوسرے دن تم نے روزے کو ترک کر دیا کمزوری کے بنا پر، جس کے لیے میرے سرکار نے فرمایا اذا انتشف الشعبان فلا تصوموا، یعنی شعبان کا نصف حصہ گزر جائے تو رمضان کے استقبال کے لیے تم یہ باقی 15 دن روزہ نہ رکھو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد میں تم روزہ مت رکھو۔ حالانکہ روزہ رکھنا یہ ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی شہوانی نفس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ جب انسان کا نفس انسان پر غالب ہو جائے، یعنی غیروں کی طرف اٹھنے لگے اور زنا کا خیال آئے، غلط روی کا خیال تمہارے ذہن و دماغ میں آنے لگے، اور تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے یا وسعت نہیں ہے تیرے پاس کہ تم نکاح کر سکو، تو تیرے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ سے رہو۔
یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے. میرے سرکار خود راتوں رات جگتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہم سب کی مغفرت کے خاطر رویا کرتے تھے. میرے سرکار اور مہینوں میں منع نہیں کیا کہ تم روزہ مت رکھو، بلکہ آپ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اس میں بھی رکھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن میرے سرکار نے جو بیان کیا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اس کا مطلب یہ ہے، میرے سرکار کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم استقبال رمضان کے لیے شعبان کا نصف حصہ گزر جائے تو تم روزہ مت رکھو. دوسری حدیث پاک میں نے جو آپ کے سامنے میں پڑھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بین الشعبان و رمضان، یعنی شعبان اور رمضان کے درمیان میں تم روزے سے فرق کر دو. یعنی 15 شعبان تک کے جو تم نے روزے رکھے ٹھیک ہے، لیکن 15ویں شعبان کے بعد اب رمضان کے استقبال کے لیے تم روزہ مت رکھو. ایسا نہیں ہے کہ ہم رکھ لیں گے تو گناہگار ہوں گے اور اس کا ثواب ہمیں نہ ملے گا، نہیں، بلکہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے اندر اگر کمزوری آ گئی تو مکمل طور سے تم رمضان کا استقبال نہیں کر پاؤ گے. اور رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس مہینے کو جس اعتبار سے آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، عظمت ہی عظمت ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ہم جتنا بھی اس کا احترام کریں کم ہے. لہذا آنے والی جو تقریریں ہوں گی اس کے بعد میں دوسری حدیث پاک ہم آپ کو بیان کر کے انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ پہلے روزے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا غالبا تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.